بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ موقع نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں خوف ہو، خشیت الہی پیدا ہو اللہ کی یاد کے لیے، اور جو حق نازل ہوا؟ یہ فرمان الہی ساری مخلوق کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اور خبردار اور تنبیہ کرتا ہے، اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں جو واقعات روز بروز روح پذیر ہو رہے ہیں وہ مخلوق کے لیے عبرت ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے یا ان کی قسمت ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی اپنی زندگی، ماحول اور حالات دنیا میں جو واقعات ہیں وہ سبق ہیں اس بات کے لیے کہ انسان توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ تاریخ پر مشتمل ہے، اس لیے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ مختلف ادوار میں لوگوں نے غفلت برتی، تکبر اور غرور کیا، عیش پرستی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، مصیبت میں شکوہ شکایت اور کفر کیا، جس کا نتیجہ عذاب الہی ہوا۔ اشخاص ہوں یا اقوام، انہیں ذلت و رسوائی، تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارے واقعات قرآن پاک میں بیان کیے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کی سمت اور روش درست کریں اور آئندہ فرمان الہی کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ فرمان الہی تو انسان کی بہتری کے لیے آئے ہیں۔ بدی سے بچنا اور نیکی پر عمل کرنا جو انسان کے لیے نفع بخش اور اس کے ضمیر کو زندہ اور روشن کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے باطن کو سرور اور روشنی عطا کرتی ہے اور اسے وہ طاقت بخشتی ہے جس سے پہاڑ، سمندر، سورج، چاند، ستارے مسخر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر باطن تاریک، اللہ تعالیٰ کی امداد سے محروم اور اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے علاج کے لیے انسان بھیانک گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایسے ہزارہ قصے مشہور ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، جن کے بیان کرنے کے لیے وقت مقصر ہے، لیکن یہ سب تب ہی ہو سکتا ہے جب انسان غور کرے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم بار بار اس نصیحت کو دہراتا ہے۔ یہاں بھی ارشاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دے رہا ہے کہ یہ جو عارضی زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت میں گزار کر بچ سکتے ہو، جو ہی اللہ تعالیٰ کی یاد اور خوف دل سے نکالو گے تو تمہارا دشمن شیطان تم پر قبضہ کر لے گا اور تمہاری مصیبتوں میں اضافہ ہوگا۔ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں بھی مصیبتیں جھیلیں اور پھر بڑی مشکل اور قربانی سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی۔ کون اپنا آبائی وطن، رشتہ دار خوشی سے چھوڑ کر کوسوں دور بے سر و سمانی میں جاتا ہے جب تک خشیت الہی اور محبت کی اتنی فراوانی نہ ہو؟ ہر جو مشکل کی طرف سے، ہر دکھ کی طرف سے آنکھوں کے سامنے پردہ ہو جائے اور دل بے حس ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی غلامی میں اس قدر محو تھے کہ ان کو نہ کوئی وطن اور نہ کوئی رشتہ داری کھینچ سکی اور نہ کوئی مصیبت ان کا راستہ روک سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو فتح و کامرانی عطا فرمائی، خوشی اور عزت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے ان کو سہولت ہوئی تو وہ آرام میں ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئی، بلکہ یہی پسند آیا کہ مسلمان جب تک زندہ رہے ایک مجاہد کی طرح ہی کمر بستہ رہے، لیکن مالک کے حکم کا منتظر رہے اور کسی جگہ یا شے سے دل نہ لگائے جو اسے حکم خداوندی سے غافل کر دے۔ ام المومنین
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہنس رہے ہیں۔ پس چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم ہنستے ہو، حالانکہ تم کو تمہارے رب کی طرف سے بھی نبی امان حاصل نہیں ہوا کہ اس نے تم کو بخش دیا، اور تمہاری ہنسی کے معاملے میں مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری اس غلطی کا کیا کفارہ ہے؟ فرمایا کہ جتنا ہنسے ہو اتنا ہی رو۔ حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ سب سے پہلے لوگوں سے خشوع اٹھایا جائے گا۔ حاضرین مجلس، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے خوف اور خشوع ضروری ہے، اور خشیت ربانی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل زنگ و غبار سے صاف ہو جائے، جس کا ذریعہ یاد الہی ہے، جس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔